میری عمر تقریباً 18 سال ہو چکی تھی۔ میں نے اپنی شادی کو لے کر بہت زیادہ حسین خواب سجا رکھے تھے، جیسے ہر لڑکی کے دل میں بے پناہ ارمان ہوتے ہیں۔ میرے دل میں بھی میری شادی کو لے کر بے پناہ ارمان تھے۔ مجھے حقیقت کی دنیا میں رہنا زیادہ پسند تھا اور میں خوابوں کی دنیا میں رہنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ جب خواب ٹوٹ جاتے ہیں تو آپ کو بہت ہی زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ ہمارے گھر کے حالات زیادہ اچھے نہیں تھے۔ مجھے ایسا ہی لگتا تھا کہ میرے آنے والی زندگی بھی ایسے ہی گزر جائے گی، لیکن میری ماں مجھے پھر بھی بہت زیادہ دعائیں کیا کرتی تھی اور مجھ سے کہا کرتی تھی، تم پریشان مت ہو، انشاءاللہ تمہارے لیے کوئی شہزادہ ہی آئے گا۔ میری ماں شاید یہ باتیں میرا دل رکھنے کے لیے کرتی تھی۔ میں اپنے گھر والوں کی بہت زیادہ لاڈلی تھی۔ مجھے میرے باپ نے بہت زیادہ لاڈوں سے پالا تھا۔ غربت کی وجہ سے میں ہر چیز کو ترستی رہی۔ میں جب سے پیدا ہوئی تھی میں نے غربت ہی دیکھی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میرے حالات بہت جلد بدل جائیں گے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد میرے لیے بہت ہی اچھی جگہ سے رشتہ آیا تھا۔ مجھے ایسے رشتے کی توقع بھی نہیں تھی۔ وہ لڑکا اٹلی میں رہا کرتا تھا اور اس نے کہا تھا کہ شادی کرنے کے بعد مجھے بھی اٹلی لے جائے گا۔ یہ بات سنتے ہی میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ میرے گھر والے بھی بہت ہی زیادہ خوش ہو چکے تھے۔ ایک بات سے میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی، کیونکہ وہ لڑکا مجھ سے عمر میں کافی زیادہ بڑا تھا، مجھ سے تقریباً 12 سال بڑا تھا۔ میرے گھر والوں کو اس چیز کی بالکل بھی پرواہ نہیں تھی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد میرا رشتہ اس اٹلی والے لڑکے کے ساتھ کر دیا گیا۔ اس کا نام عمران تھا۔ میں نے بھی اس رشتے کو دل و جان سے قبول کر لیا تھا۔ عمران بھی شادی کے لیے اٹلی سے پاکستان آ چکا تھا۔ میری شادی عمران کے ساتھ ہو گئی تھی اور میں رخصت ہو کر عمران کے محل نما گھر میں آ چکی تھی۔ عمران واقعی بہت اچھا لڑکا تھا۔ عمران مجھ سے پیار بھری باتیں کرنے لگا۔ اس نے پہلے دن ہی مجھ سے کہا کہ مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ مجھے اتنی کم عمر لڑکی مل جائے گی۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میں تمہیں دنیا کی ہر آسائش دینے کی کوشش کروں گا۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے، عمران نے میرے تھوڑے ہی دنوں میں سارے ارمانوں کو پورا کر دیا تھا۔ مجھے اس بات کی امید بھی نہیں تھی میرے سارے ارمان اس طرح پورے ہو جائیں گے۔ پھر کچھ ہی دنوں بعد وہ مجھے اپنے ساتھ اٹلی لے گیا۔ وہاں میں اتنی بڑی بڑی عمارتیں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے عمران اس شادی سے بہت زیادہ خوش ہو۔ اسے میری طرف سے کسی بھی قسم کی کوئی شکایت نہیں تھی، لیکن ایک بات جو مجھے ان کی طرف سے بے حد پریشان کرتی تھی وہ یہ تھی کہ جب بھی وہ نوکری سے واپس گھر آتے ان کے چہرے پر عجیب قسم کے نشانات پڑے ہوتے تھے۔ کئی دفعہ میں نے ان سے ان نشانات کے بارے میں پوچھنا چاہا، لیکن وہ ہر بار میری بات کو ٹال مٹول کر دیتے تھے۔ عمران کے پاس کالے رنگ کا ایک بیگ ہوتا تھا، لیکن عمران نے یہ بیگ میرے سامنے کبھی بھی نہیں کھولا تھا۔ میں اکثر عمران سے پوچھا کرتی تھی کہ عمران اس بیگ کے اندر کیا ہے، لیکن شاید وہ مجھ سے چھپایا کرتا تھا۔ ایک روز عمران آفس سے جلدی واپس گھر آ گیا۔ شاید اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ آتے ہی وہ لیٹ گیا اور اپنا بیگ رکھنا بھول گیا۔ میں نے موقع پاتے ہی بیگ کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ جیسے ہی میں نے بیگ کھولا، بیگ کے اندر کچھ پھٹے پرانے کپڑے موجود تھے اور آج بھی عمران کے چہرے پر ویسے ہی نشان تھے۔ مجھے اس کی یہ باتیں بہت ہی زیادہ پریشان کر رہی تھی۔ پتہ نہیں عمران ایسا کون سا کام کرتا تھا جو اس کی وجہ سے اس کے بیگ میں عورتوں کے پھٹے پرانے کپڑے موجود ہوتے تھے۔ حالانکہ عمران نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ایک بہت اچھی کمپنی میں اعلیٰ عہدے پر فائز ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔ میں عمران کا پیچھا کرنا چاہتی تھی کہ وہ گھر سے آفس جاتا ہے یا پھر کہیں اور جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ آفس کا کہہ کر گھر سے باہر نکلا، میں بھی اس کے پیچھے نکل پڑی۔ میں نے خود کو ایک بہت بڑی چادر میں چھپایا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک سنسان جگہ پر ایک عمارت کے اندر عمران داخل ہو چکا تھا۔ میں بھی آہستہ آہستہ قدم رکھتے ہوئے اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ اس عمارت کے اندر ایک خفیہ کمرہ بنا ہوا تھا۔ اس کمرے کے اندر عمران داخل ہو چکا تھا۔ وہاں پر کچھ عورتوں اور آدمیوں کو رسیوں کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا
انہیں اس طرح دیکھ کر میرے مکمل طور پر ہوش اڑ چکے تھے۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرا شوہر یہ کس طرح کا کام کرتا ہے۔ وہ لوگ خود کو آزاد کرنے کے لیے اپنے ہاتھ پاؤں ادھر ادھر مار رہے تھے، جس کی وجہ سے ان کے اکثر ناخن عمران کے چہرے پر لگ جایا کرتے تھے اور عمران کے چہرے پر نشان پڑ جاتے تھے۔ میں یہ بات بالکل نہیں جانتی تھی کہ یہ لوگ کون ہیں اور عمران کے ساتھ یہاں کیا کر رہے ہیں۔ میرے لیے اگلا قدم اٹھانا بھی بہت زیادہ مشکل ہو رہا تھا۔ عمران نے ان لوگوں کو گاڑی کے اندر ڈالا اور کہیں اور لے جانے لگا، لیکن نہ جانے اب وہ انہیں کہاں لے جانا چاہتا تھا۔ جیسے ہی آج عمران واپس گھر آیا، میں نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ کے چہرے پر یہ نشان کیسے ہیں؟ آپ مجھے بتا کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے شاید مجھے بتانے کی ٹھان لی تھی۔ کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں تمہیں ساری حقیقت بتاتا ہوں۔ عمران مجھ سے کہنے لگا کہ وہ بہت ہی خفیہ طریقے سے یہاں پر آئے تھے اور کچھ گروہوں نے انہیں یہاں آتے ہی لوٹ لیا تھا اور کافی دنوں تک وہ لوگ مجھ سے کام بھی کرواتے رہے۔ ان کا کام کرنا میرے لیے بہت ہی زیادہ تکلیف دہ تھا، اس لیے انہیں پیسوں کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ جب انہیں پتہ چلا کہ اٹلی میں انہیں کسی بھی قسم کی نوکری نہیں مل رہی تو وہ اس طرح کے کاموں میں ملوث ہو گئے تاکہ وہ کچھ پیسے اپنے گھر بھیج سکیں۔ عمران نے مجھے بتایا کہ اس کی ماں کا علاج چل رہا تھا، اس لیے وہ کچھ پیسے اپنے گھر بھیجنا چاہتا تھا، اس لیے وہ ان کاموں میں ملوث ہو چکا تھا، اور اگر وہ اس طرح کوئی کام نہ کرتا شاید ان کے گھر والے ان سے ہمیشہ کے لیے خفا ہو جاتے۔ عمران کا کام ان آدمیوں کی نگرانی کرنا تھا اور ان عورتوں اور مردوں کو محفوظ طریقے سے آگے بھیجنا تھا۔ عمران کی کہانی سن کر میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو چکے تھے کہ انہوں نے اپنے گھر والوں کے لیے خود کو بہت زیادہ مشکل میں ڈال رکھا تھا۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ میں حق حلال کی کمائی کھانا چاہتی ہوں، اس لیے آپ اس طرح کے کام چھوڑ دیں اور ہم واپس پاکستان چلے جاتے ہیں۔ میری بات وہ مان چکے تھے۔ انہوں نے کہا انہیں کچھ انتظار کرنا ہوگا کیونکہ وہ کسی بہانے کے ذریعے یہاں سے نکل سکتے ہیں۔ تھوڑے ہی دنوں بعد ہم نے پاکستان کا ویزا کنفرم کر لیا۔ یہاں کی زندگی ہمارے لیے مشکل ضرور تھی، لیکن پاکستان میں بہت زیادہ سکون میسر تھا۔ میں ہمیشہ کے لیے پاکستان آ کر عمران کے ساتھ خوشی خوشی دن گزارنے لگی، کیونکہ حرام کی کمائی سے حلال کی کمائی ہوئی دولت میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے۔ میں اور عمران اب پاکستان میں ہی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔